نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا اظہار کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، البتہ زبان سے دعا پڑھنا یہ بہتر ہے۔ گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہوں تو گوشت کی تقسیم اندازے سے نہ کریں، بلکہ وزن کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے۔ البتہ ان کے ساتھ اگر پائے، سری، کلیجی وغیرہ ملا کر دیا جائے تو پھر اندازے سے تقسیم جائز ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء میں تقسیم ہو اور ایک حصہ دوست اور احباب میں تقسیم ہو اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے، جس طرح مناسب ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہے، البتہ اجرت میں دینا انہیں صحیح نہیں ہے اور کسی اور کو بھی اجرت میں دینا صحیح نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، اور جن پر واجب نہیں ہے ان کو بھی اگر غیر معمولی زحمت نہ ہو تو انہیں بھی قربانی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ سال میں ایک دفعہ اس کا موقع آتا ہے۔ البتہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں ہے۔ نابالغ بچے اور مجنون کے پاس اگر مال موجود ہو تو ان پر قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ ان کا سرپرست یعنی ان کے والدین یا کوئی اور بڑا ان کے مال سے قربانی کرے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اپنے مال سے ان کے لیے قربانی کرے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر اولاد خود مالدار ہے تو وہ خود قربانی دے یا باپ کو اجازت دے دے، پھر باپ جو ہے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر لے۔ یہی حکم شوہر اور بیوی کے حوالے سے بھی ہے کہ بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر شوہر کرتا ہے تو بیوی کو اطلاع کر دے تاکہ وہ نیت کر لے۔ مالدار صاحب نصاب مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، خواہ سفر حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، البتہ مستحب یہ ہے کہ سہولت اور مال موجود ہونے کی صورت میں قربانی کی جائے۔ البتہ وہ حاجی جو منا جانے سے قبل مکہ میں 15 دن مقیم رہ گیا تو پھر اس پر اقامت کے احکام لاگو ہوں گے، اور حج کی قربانی کے علاوہ ایک اضافی اور قربانی ان پر واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہوں، تو پھر دوسری قربانی میں یہ اختیار ہے، چاہے حدود حرم میں کرے یا اپنے گھر والوں کو ہدایت دے دے اور وہ ان کی طرف سے یہاں قربانی کر لے۔ کوئی شریک شرکاء میں سے فوت ہو گیا قربانی کا تو پھر اس کے ورثاء باقی شرکاء کو میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دے تو پھر قربانی درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ 2 شخصوں نے بھول کر ایک دوسرے کے جانور کو ذبح کر لیا تو دونوں کی قربانی ہو گئی اور کسی پر کچھ لینا اور دینا نہیں ہے۔ سود خور کے ساتھ قربانی کی شرکت منع ہے، اسی طرح مال حرام کے ساتھ بھی شرکت منع ہے۔ گزشتہ سالوں میں واجب قربانی نہ کی تو اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ ہر سال کی عوض قیمت قربانی صدقہ کرے۔ یعنی گزشتہ سالوں میں 2 سال، 3 سال، 5 سال قربانی نہیں کی تو پھر بکرا یا بکری جتنی قیمت کا اس سال آ رہا ہے تو ہر سال کے حساب سے اتنی قیمت صدقہ کر دے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دے، چھری خوب تیز کر لے، اور جانور کے سامنے یہ عمل نہ ہو، اور جانور کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے نہ لے جائے، اور رخ قبلہ
پر جو ہے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ 4 رگیں ہیں، چاروں رگیں کاٹ دی جائے۔ اگر 3 رگیں کٹ گئی تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر صرف 2 رگیں کٹی ہوں اور جان نکل گئی ہے تو پھر جانور جو ہے حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن روح نکلنے سے قبل 3 رگیں کاٹ دی گئی تو پھر ذبح درست ہو جائے گا۔ جو شخص چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہو تو پھر اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ یعنی ایک چھری چلا رہا ہے اور دوسرے نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا چھری کا دستہ پکڑا ہوا ہے کوئی حصہ، تو پھر اس صورت میں دونوں پر تکبیر پڑھنا لازم ہے۔ اگر ایک نے بھی نہیں پڑھا تو پھر جو ہے یہ ذبح درست نہیں ہوگا۔ البتہ جو لوگ جانور کو پکڑنے میں شریک ہیں، کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا، کسی نے سر پکڑا ہوا ہے، تو ان پر جو ہے تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور ذبح کر لیا تو پھر قربانی درست ہے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے قبل کھال کھینچنا یہ حرام ہے۔ جس جانور کو ذبح کر دیا گیا اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس سے پہلے اس کا سر الگ نہ کرے۔ اگر کسی نے سر الگ کر دیا تو یہ عمل مکروہ ہے، لیکن ذبیحہ حلال ہوگا، یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر قربانی کے ایام گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب جو ہے جو قربانی کا جانور ہے اس کو ذبح نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اسی طرح جو ہے صدقہ کر دے۔ اور اگر جانور ہی نہیں خریدا ہے تو پھر جو ہے اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کا دودھ نکالنا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ جتنا فائدہ حاصل کیا ہے اس بمقدار رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔ قربانی کی کھال کا استعمال اپنے حق میں کرے، یعنی خود استعمال کرے تو جائز ہے، دوسرے کو تحفتاً دے دے تو بھی جائز ہے، لیکن قصائی کو اجرت میں دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت جو حاصل ہوئی ہو اس کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ رقم جو حاصل ہوئی ہے فروخت ہونے کی صورت میں وہ رقم غریب، مستحق، ضرورت مندوں کو دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔